السلام علیکم، میرا نام ہے صالحہ اور آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے حضرت نوح علیہ السلام کی اسٹوری کے بارے میں۔ قرآن میں نوح علیہ السلام کا نام 43 ٹائم آیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال لوگوں کو تبلیغ کی اور ایک اللہ کی طرف دعوت دی۔ نوح علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر میں سے ہیں۔ سب سے پہلے شرک انہی کی قوم سے شروع ہوا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جانے کے بعد 5 لوگ تھے، ودو، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ یہ 5 لوگ اس وقت بھلائی کا حکم دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے۔ ان کی گزر جانے کے بعد شیطان نے سبھی لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ شیطان کہنے لگا کہ یہ 5 لوگ بہت نیک اور اچھے تھے، تو تم اگر ان کی تصویر دکانوں اور گھروں میں لگاؤ گے تو تمہیں بہت ترقی ہوگی۔ دھیرے دھیرے وقت گزرنے کے ساتھ شیطان نے ان 5 لوگوں کی مورتیاں بنانے کے لیے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے لگا۔ وہ لوگ ان مورتیوں کی پوجا کرنے لگے۔ اس شرک کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ تم اپنی قوم کو ڈرا دو اور میرے دردناک عذاب کے بارے میں بتا دو۔ اللہ کے اس حکم کو مانتے ہوئے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو جو تم نے شرک کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ لیکن کاش یہ بات انہوں نے سمجھی ہوتی۔ نوح علیہ السلام رات دن اپنی قوم کو اللہ کی طرف دعوت دی، لیکن انہوں نے ان کی بات بالکل انکار کر دی، یہاں تک کہ اس میں ان کا بیٹا بھی شامل تھا ان کی نافرمانی میں۔ آخر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی اور کہا کہ اے اللہ، میں نے جب بھی تیری طرف اپنی قوم کو بلایا، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی اور اپنے کپڑے کو اوڑھ لیا اور تکبر کرنے لگے۔ اس کے بعد سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 36 سے 34 میں، اللہ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور کہا کہ تم ان پر جو ایمان نہ لائے ہو ان پر زیادہ غمگین نہ ہونا اور ایک کشتی تیار کرو۔ اس کشتی میں ہر قسم کے جانور کے جوڑے اور سارے ایمان لانے والوں کو شامل کر لو۔ نوح علیہ السلام نے سب سے کہا، اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے۔ جب کشتی پہاڑ کی طرف جا رہی ہوتی ہے تو اس وقت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو کہ ایک کنارے پر تھا، اسے نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پیارے بچے، میرے ساتھ سوار ہو جا، تو ان کافروں میں مت شامل ہونا۔ اس کے بعد ان کے بیٹے نے جواب دیا، میں کسی بڑے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور اس پانی سے بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں، صرف وہی بچے گا جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا ہوگا۔ لیکن ان کے بیٹے نے ان کی ایک بھی بات نہیں مانی اور اس سیلاب میں غرق ہو گیا، جو کہ اللہ کا دردناک عذاب تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھ جاؤ تو یہ دعا ضرور کہو، الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین وقل ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ سورہ مومنون آیت نمبر 28۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات فرمائی اور کہا کہ اے میرے رب، مجھے بابرکت اتارنا اور تو ہی بہتر اتارنے والا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ظالموں سے نوح علیہ السلام کو نجات فرمائی۔ اللہ ہم سب کو ایمان والوں میں شامل کرے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔